السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے سفر کے مہینے کی کچھ بدعات اور رسومات کا تذکرہ کیا تھا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھیے جا کر کے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے توہمات کو لے کر کے آیا ہوں، جو ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہے۔ توہمات مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جو ایک چھوٹا بچہ اگر ہے تو اس کے چہرے کے اوپر کالا نشان یعنی کالا ٹیکا یا کاجل وغیرہ لگایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب نظر بد سے حفاظت رہے گی اس بچے کی۔ اسی طریقے سے مرد کی دائیں آنکھ پھڑپھڑائے یا عورت کی بائیں آنکھ پھڑپھڑائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوشخبری آنے والی ہے۔ دائیں ہاتھ میں خارش ہو تو دولت آئے گی، بائیں ہاتھ میں خارش ہو تو دولت جائے گی۔ رات کے وقت میں اگر کوئی صفائی کر رہا ہے، جھاڑو وغیرہ لگا رہا ہے تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دولت جا رہی ہے۔ پلنگ کے اوپر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں اور ٹانگیں اگر ہلا رہے ہیں تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دولت جا رہی ہے۔ ایسے ہی پیاز کو یا کینچی وغیرہ کو لے کر کے سو رہے ہیں تو اب اس سے برے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ اور کھانا کھا رہے ہیں یا ناشتہ وغیرہ کر رہے ہیں، لقمہ اگر گر جائے تو سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی نحوست ہے، اس نے نظر لگا دی ہے۔ ہچکی آ رہی ہے یا ڈکار آ رہی ہے تو کوئی شخص یاد کر رہا ہے۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب وہ منحوس ہونے کی علامت ہے اور اب کوئی برائی آئے گی اگر اس راستے کو پار کر دیا جائے۔ آئینہ، ٹوٹا ہوا آئینہ اگر دیکھا جائے یا دودھ ابل کر کے برتن سے باہر گر جائے تو اب اس کو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت کثرت کے ساتھ رائج ہیں۔ بلی رو رہی ہے تو یہ منحوسیت کی علامت ہے، اگر الو آ گیا یا کوئی پرندہ چھت پر بیٹھا ہے تو یہ منحوسیت کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ منحوس چیزیں سمجھی جا رہی ہیں، یہ توہم پرستی کا شکار ہیں ہم لوگ۔ توہم اصل میں اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے اس کے وجود کو مان لینا، یا جس چیز میں کوئی خاص اثر نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے، اس کے مؤثر ہونے کا اعتقاد رکھ لینا۔ جیسے چڑیل وغیرہ کو یا بھوت پریت کو مان لینا جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ یا جو آج کل رائج ہے کہ پتھروں کو مؤثر سمجھنا، پتھروں سے سمجھنا کہ ان سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے، حالانکہ ان سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ مؤثر نہیں ہوتے ہیں، تو یہی توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی کے اسباب اصل میں یہ ہیں کہ ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں کثرت کے ساتھ میں ہندو بھی رہتے ہیں اور ہندوؤں کے اندر یہ توہم پرستی کثرت سے پایا جاتا ہے، تو ہندوؤں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے، اور نمبر دوسری چیز ہے کہ علم سے دوری کی وجہ سے، شریعت سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، احادیث کی دوری کی وجہ سے ہمارے درمیان میں توہم پرستی رائج ہے اور اس کے ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کا یقین رکھتے ہیں۔ اسلامی تعلیم کیا ہے؟ دراصل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کفار مکہ بھی اس کے قائل تھے اور لڑکیوں کی پیدائش کو وہ منحوس سمجھا کرتے تھے کہ اب بچی پیدا ہو گئی، کل کو یہ بڑی ہوگی اور اس بچی کو ہمیں دینا پڑے گا، دوسرے لڑکے کو دینا پڑے گا، اس کی شادی کرنی پڑے گی۔ تو بچی کی پیدائش کو ہی منحوس سمجھتے تھے اور پیدا ہوتے ہی انہیں مار دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنسو نکل رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، اے ابراہیم تیری یاد میں گھلا چلا جا رہا ہوں۔ تو اس موقع پر سورج گہن ہوا تو لوگوں نے سورج گہن کو حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سمجھ لیا کہ ان کی وفات کی وجہ سے سورج گہن ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، نہیں، یہ ابراہیم کی وفات سے گہن نہیں ہوا ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے گہن ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو تم نیک عمل کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے کرو گے، تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، اور جو تم کچھ برائی کرتے ہو، برے اعمال کرتے ہو تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو نیکی تم کو پہنچتی ہے، جو اچھائی تمہارے پاس آتی ہے، جو بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی تم کو پہنچ رہی ہے وہ تمہارے اعمال کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، اس میں کسی دوسری چیز کا دخل نہیں ہے، اس میں شیشے کے ٹوٹنے کا یا دودھ کے نکلنے کا یا بلی کے راستے کاٹنے کا یا بلی کے رونے کا یا الو کے چیخنے کا، ان تمام چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نیکی اگر آ رہی ہے، بھلائی آ رہی ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اور کوئی برائی آ رہی ہے تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہے، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رددہ الطیرۃ من حاجۃ، کہ انسان کو کوئی کام کرنے سے اگر بدفعلی روک دے، فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے بلی راستہ کاٹ گئی، اب ہم اپنے راستے کو بدل لیں گے، اس راستے سے نہیں نکلیں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ کسی کام سے کوئی بدفعلی اسے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہے؟ ما کفارۃ ذالک، تو آپ نے فرمایا ان یقول احدہم اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ وہ بندہ یہ کہے اے اللہ بھلائی صرف تیری ہے، اس کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور بدفعلی بھی تو ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ یقین آ جائے کہ اللہ ہی کے ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا ہم تک ایک بھلائی، ایک نیکی بھی نہیں پہنچ سکتی، ہم ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پی سکتے، اور اللہ اگر چاہے گا تو ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت بھی آئیں گی۔ ہمیں اگر ناخون میں درد ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے، کسی اور اسباب کی بنا پر نہیں ہے۔ تو یہ توہم پرستی اور ان کے یہ اسباب اور یہ اسلامی تعلیمات ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ توہمات کے اسباب اور تعویذ، جھاڑ پھونک کے اسباب اور ان کے شریعت کے احکام کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔